کرام کے ساتھ امت خضرا کی جانب لو لگا کر مدینے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار بار میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں اور بآواز بلند گوئی پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم سب لوگ اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر آئے۔ رب قدیر ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے جبریل میں جو بھی عبادت کریں ان ساری عبادتوں کو قبول مقبول عطا فرمائے۔ جماعت المبارکہ کے صدقے جبریل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو، مکان و مکان کی حفاظت عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارکہ کا رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارکہ ہے۔ آج 13 تاریخ ہے اور اس کے بعد آنے والی 15 تاریخ۔ آج بہت سارے موضوع، بہت ساری چیزوں کو لے کر کے اکٹھا حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے موضوعات پر ہمیں حق کہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اسی ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ یوم ولادت ہے نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، علی کائنات کے مولائے کائنات کے لگتے جگر، جنتی جوانوں کے مہکتے پھول، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 تاریخ۔ اور پھر 2 دن کے بعد 17 رمضان المبارک اسلام کی عظیم پہلی جنگ بدر کے نام سے جسے ہم آپ جانتے اور پہچانتے ہیں، اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی، جس میں 313 صحابہ کرام تھے اور کفار کی تعداد، دشمنان اسلام کی تعداد بے شمار تھی۔ مسلمان کم تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان سب پر فتح و نصرت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر 17 تاریخ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ۔ ان سارے موضوعات پر مجھے کچھ حق کہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وآتوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، اے لوگو، تم پر نماز کو قائم کرو۔ پہلا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کو حکم دیا ہے۔ نماز کو قائم کرو، دوسرا وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وآتوا الرسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز کو ہم پڑھتے ہی ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، مگر یاد رکھیں نماز وہی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے جو باقاعدگی کے ساتھ، شریعت کے اصول کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وہی نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے۔ جو نماز بے ڈھنگی طور پر ادا کی جاتی ہے، اب بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے ہیں نماز کہیں بھی پڑھ لو، کسی کے بھی پیچھے پڑھ لو، نماز پڑھنا ہمارا کام ہے،
اور قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو کہیں ایسا ہوتا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہابیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، دیوبندی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اہل حدیث کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں حالانکہ نماز وہی ادا قبول ہوتی ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو عاشق رسول کے پیچھے ادا کی جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور سچے وفادار کے پیچھے ادا کی جاتی ہے۔ نماز گستاخ رسول، دشمنان رسول، بد مذہب کے پیچھے ادا کی جائے تو وہ نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب میدان کرب و بلا ہوا تھا، میدان کرب و بلا میں میدان کرب و بلا کے بعد یزید نے 3 دن تک مسجد نبوی میں، مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز کو بند کر رکھا۔ بہت سارے صحابہ کرام نماز کی اہمیت جانتے تھے، نماز کی افضلیت کو جانتے تھے، نماز کی فضیلت کو جانتے تھے، مگر وہاں پر مصلی پر کون تھے؟ یزیدی لوگ۔ مسلط تھے نماز پڑھانے والے کون لوگ تھے؟ یزیدی۔ صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ تنہا اپنی نمازیں ادا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھے۔ جہاں تک کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تھا تو مجھ پر دیوانگی طاری ہو جاتی ہے، اور مجھ پر دیوانگی کا عالم جب طاری ہوتا تھا تو میں مسجد نبوی میں جاتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کے قریب سائے میں بیٹھ جاتا تھا، اور بیٹھنے کے بعد میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان کا وقت ہوتا تھا، اذان کی آواز روضہ رسول سے آیا کرتی تھی، اور نماز پڑھنے کی آواز بھی روضہ رسول سے آیا کرتی۔ نماز ہم پڑھے، نماز ہمارے نوجوان بھی پڑھتے ہیں، مگر جب مسجد میں آئے ہم تو نماز کا خاص طور سے مسجد کا احترام کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو گٹ بنا لیتے ہیں اور کندھے پر کندھے ہاتھ رکھ کر گلے میں ہاتھ ڈال کر کے اور دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مسجد کی تعظیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا، خوب برکتیں عطا فرماتا ہے جو مسجد کا احترام کرتا ہے، مسجد کی تعظیم کرتا ہے۔ اور جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ان کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں آنے کے بعد مسجد کا احترام نہ کرے، مطلب کیا؟ مسجد کا احترام نہ کرے مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ہونے کے باوجود بھی مسجد کا حق ادا نہ کرے۔ مسجد کا حق کیا؟ ذکر الہی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، درود پاک ہے، وہ نہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سنیں حدیث پاک کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو مسجد کا احترام نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیا کرتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب مسجد میں آئے ہیں تو باقاعدگی کے ساتھ بڑے امن و سکون کے ساتھ مسجد کا احترام، مسجد کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ بلا وجہ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، دنیا کی بات کرنا، ادھر ادھر کی بات کرنا بالکل قطعی یہاں پر منع ہے۔ یہ مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں میں صرف اور صرف عبادت سے کام ہے۔ دوسرا نمبر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں پہلے جملے میں فرمایا نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا تو اٹھایا نہیں۔ اقرأوا الصلاۃ، اگر رب کائنات کو نماز پڑھانا ہوتا تو فرماتا اقرأوا الصلاۃ، یعنی نماز کو پڑھو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو برپا کرو، نماز کی ہمیشگی کرو۔ اور آگے ارشاد فرماتا دوسرے نمبر پر آتوا الزکوٰۃ،
ज़कात अदा करो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको साहिब हैसियत मालदार बनाया है तो अपने माल की ज़कात अदा करो। ज़कात निकालने का हुक्म है। ज़कात निकालने का मतलब यह कि कोई मालदार इंसान है, अहले सरवत है, हैसियत वाला है, तो निकालने का मतलब यह है कि अपने मकाम से पैसा ज़कात का निकाला, उसे किया, बाहर कर दिया, अपने से जुदा कर दिया, निकल गया। मगर नहीं, कुरान अज़ीम का उसलूब देखो, रब का फरमान देखो। रब कायनात इरशाद फरमाता है अपने माल की ज़कात अदा करो। निकालना ये होता है कि निकाल करके बेच दिया जाए, और अदा करना ये होता है कि उसके मुस्तहिक तक उस माल को पहुंचाया जाए, जो उसका हकदार है उस तक पहुंचाया जाए। अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो, उसके हकदार तक पहुंचाओ। अब सुनिए, आप देखें ज़कात हम किसको दें? ज़कात का हकदार कौन है? सबसे पहले आप देखें अपने घर में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों को देखें। ज़कात दिया किसको जाता है? अगर सगा भाई मजबूर है, लाचार है, सगी बहन है, तो उसको सबसे पहले ज़कात अदा करो। चचा है, मामू है, खाला है, खालू है, फूफा है, इन लोगों को ज़कात अदा करो। इन लोगों तक अपने माल की ज़कात पहुंचाओ। ज़कात दे नहीं सकते किसको? नाना को, नानी को, दादा को, दादी को, बेटा को, बेटी को, पोता को, पोती को, नवासा को, नवासी को, अस्ल और फरा को ज़कात नहीं दे सकते। जिनको ज़कात देने का हुक्म है उन तक पहुंचाए। अगर आपने अपने खानदान में, अपने घर वालों में, अपने रिश्तेदारों को नहीं दिया तो कल बरोज़े क़यामत दुख का मारा, मुसीबतों का सताया हुआ इंसान, घर का गुजारा अच्छी तरह से चलता नहीं, घर का सगा भाई है, सगी बहन है, गुजारा नहीं चलता है, तो बरोज़े क़यामत यही लोग खड़े हो जाएंगे, मौला मेरा भाई सगा भाई था, साहिब हैसियत था, मालदार था, मुझे ज़कात नहीं देता था, अपने माल का हक अदा नहीं करता, तो कल बरोज़े क़यामत हमारी पकड़ हो। अब कुछ लोग ये होता है कि ज़कात का माल निकालेंगे तो कम हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़कात निकालेंगे तो माल कम हो जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ये समझता है कि ज़कात का माल निकालेंगे तो कम हो जाएगा, मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ, मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ, जो शख्स अपने माल की ज़कात निकाला करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में कभी कमी नहीं लाया करता है, कभी कमी नहीं हुआ करती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, पीछे काफी लोग जगह अगर खाली है तो आप अर्थात खड़े होकर के सफेद कुर्सी लग जाए। दुरूद पाक पढ़ लें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत हदीस पाक सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स माल ज़कात का माल अदा ना करे, जो शख्स अपने माल का ज़कात अदा ना करे, माल को निकाले और अपने माल में मिला ले, अपने माल में इकट्ठा कर ले, अपने माल में जमा कर ले, आका इरशाद फरमाते हैं कि वो माल तबाह हो बर्बाद हो जाया करता है। सारा का सारा माल निकालना था थोड़ा, और सारा का सारा माल उसका तबाह हो बर्बाद हो जाता। मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुश्की हो या तरी, समंदर हो या इसके अलावा इसके सिवा कोई चीज हो, कोई भी चीज उसकी तबाही से रोक नहीं सकती है। अपने माल को ज़कात निकाल करके अपने माल को मजबूत किला में महफूज कर लो, अपने माल को पाक कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे हदीस पाक की
اور ہم صدقہ ادا کریں تو صدقہ کا بیان بھی سن لیں۔ اب سننے میں دیکھنے میں آئی آتا ہے کہ جس کو دیکھو وہی پوچھتا ہے کہ بھائی گیہوں کتنے روپے کلے ہیں اور کتنا نکالنا ہے، غریب ہے تو وہ بھی پوچھ رہا ہے، امیر ہے تو وہ بھی پوچھ رہا ہے۔ 4 طرح کی کیٹیگری ہے زکات نکالنے والوں کی۔ امیر میں بھی، امیر مالداروں میں بھی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کا، اوسط درجے کا اور ادنا درجے کا۔ اعلیٰ، میڈیم، اس کے نیچے اور پھر اس کے نیچے غریب ہوتا ہے۔ تو 4 طرح کے ہیں زکات کے اقسام، 4 طرح، صدقے کے اقسام 4 طرح کے۔ جو غریب لوگ ہیں اپنے مال کی کا فطرہ نکالیں گے، صدقہ نکالیں گے تو 2 کلو 45 گرام اور دوسری جگہ ہے 47 گرام، 2 کلو 45 گرام اور دوسری جگہ 2 کلو 47 گرام۔ یہ تو غریب لوگوں کا ہو گیا، اور مال میں اچھا ہے اور اچھی حیثیت والا ہے تو اب اس کے لیے چاہیے کہ وہ جو کا فطرہ نکالے۔ فطرہ کتنا ہوگا؟ جو کا 4 کلو 94 گرام۔ اور بھی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اب وہ کھجور کا فطرہ نکالے گا 4 کلو 94 گرام۔ اور بھی اعلیٰ درجے کا انسان ہے تو وہ کشمش کا وہ فطرہ ادا کرے گا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ امام صاحب نے کہہ دیا کہ اگر کوئی صدقہ گیہوں سے ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا اور گیہوں سے نہیں ادا کرے گا تو اس کا ادا نہیں، جو بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا، مگر اپنی حیثیت کا خیال رکھیں۔ جیسی حیثیت ہو ویسے، مثال کے طور پر 80 روپے کلو گیہوں اگر ہو رہا ہے اس کا فطرہ اور جو کی قیمت ہو رہی ہے 160، وہ دونوں کا فرق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کم پیسہ ہے تو کم، زیادہ ہے تو زیادہ۔ اسی طرح سے صاحب حیثیت کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق گیہوں کا، جو کا اور کھجور کا، کشمش کا وہ اپنا فطرہ ادا کرے۔ اور دیکھیں مال ادا کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، قرآن عظیم کو کھولیں، قرآن عظیم رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں 1 دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور یہ مہینہ کیسا ہے؟ یہاں تو ایک کے بدلے میں 70 عطا کیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، مال کو زکات دینے سے اپنے مال کا میل نکل جایا کرتا، اپنا مال محفوظ ہو جائے گا۔ یہ کبھی نہ سوچے کچھ لوگ ہوتا حرام مال ہے تو اس کا زکات، اس کا تو کوئی زکات ہی نہیں، حرام مال ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہ بھی سننے آتا ہے مال تو اللہ تعالیٰ نے خوب دیا ہے مگر نیت نہیں دی۔ مال تو خوب ہے، حیثیت بڑی اچھی ہے مگر نیت نہیں دی ہے، نیت ایسی نہیں ہے تو یاد رکھیں ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر زکات نکالیں گے، فطرہ نکالیں گے تو مال کم ہو جائے گا، یقیناً وہ اپنے مال کا جا کر کے حساب لگائے، کہیں ایسا نہیں کہ اس میں حرام کی آمیزش ہو۔ حرام مال تو نہیں ملا ہے، ورنہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام مال قبول نہیں ہوتا، تو نیت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صدقہ اور زکات، خیرات، فطرہ نکالنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ یاد رکھو اگر اپنے مال کی ہم زکات اور صدقہ اور فطرہ نکال دیں گے تو حقداروں تک حق پہنچ جائے گا۔ بیچارے غریب، مسکین، یتیم، ان کی عید ہو جائے گی، ان کی خوراک ہو جائے گی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اس حیثیت کا مالک بنایا ہے تو ہمیں رب کائنات کا شکر اور لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج تو نے مجھے دینے کے لائق بنایا، دینے کے قابل بنایا ہے، میں جو مجھے لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے قابل بنایا ہے، تو اپنے مال کی زکات۔ ورنہ آپ دیکھیں قارون بھی بڑا خزانے کا مالک تھا، سنا ہوگا، بہت سارے اونٹ پر اس کے خزانے کی چابیاں لدا کرتی تھی قارون۔ اور ایک بات اور سن لیں، یہ قارون کون تھا؟ یہ توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب۔ ہمارے نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ قارون جو تھا، قارون یہ حافظ تھا توریت کا، اور بڑی خوبصورت آواز تھی، بڑی اچھی آواز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی اس کو بلاتے تھے اپنے پاس، بلاتے دکھاتے اور کہتے قرآن رہیں گے، توریت کی تلاوت کرو، آواز بڑی اچھی تھی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کیوں کر دیا، زمین کے اندر دھسا کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب سے اس نے انکار کیا، اپنے مال کے سمیت، اپنے مال سمیت وہ دھسایا جا رہا ہے، آج تک دھسایا جا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اپنے مال کے ساتھ وہ زمین میں دھستا ہے۔ حاتبہ ثعلبہ بن حاتب انصاری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا، شاید آپ کو یاد نہ ہو۔ ثعلبہ بن حاتب انصاری جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مگر جب زکوٰۃ کی باری آئی تو انکار کر دیا اور بغیر ایمان کے وہ دنیا سے گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، نماز قائم کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ اور دیکھیں علامہ ذہبی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں واقعہ، بڑے غور سے دھیان سے سنیں۔ علامہ یوسف اپنے دوست ابو سنان کے پاس ملنے کے بعد جب گئے تو علامہ ابو سنان نے کہا آپ تشریف لائے ہیں تو میرے پڑوس کے آدمی انتقال ہو گیا ہے، اس کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ علامہ یوسف اور علامہ ابو سنان دونوں ساتھ میں گئے اس کے گھر، دیکھا کہ اس کی تعزیت کریں کچھ سارے بھائیوں کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک بھائی بہت زارو قطار رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ علامہ ابن ابو سنان بیان فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میری تعزیت تم قبول نہیں کر رہے ہو، میری بات سن نہیں رہے، 2 منٹ کے لیے تو میری بات سنو، میں آپ کے بھائی کے انتقال پر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضور والا میں آپ کی بات کیسے سن سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دردناک منظر دیکھا ہے، میں نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا، انتقال ہوا، کفن مٹی برابر کر دی، مٹی برابر کرنے کے بعد سارے کے سارے لوگ وہاں سے قبرستان سے چلے گئے، مگر میں کھڑا رہا، اپنے بھائی کی محبت خون کا رشتہ ہے، میں کھڑا رہا کچھ دیر تک۔ اب میں کیا سنتا ہوں کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، بھیانک آواز، دردناک آواز، چیخ پکار کی آواز میرے بھائی کی آ رہی ہے۔ میرا بھائی یہ کہہ رہا تھا اے گھر والے سارے کے سارے مجھ کو عذاب میں مبتلا کر کے چلے گئے، اکیلا تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جب اتنی درد بھری آواز میں نے اپنے بھائی کی سنی تو میں نے سوچا کہ میں کچھ اس کی مدد کروں۔ میں نے قبر کو کھولا، قبر کو کھولنے کے بعد ابھی میں نے دفن کیا تھا، اب ایسا مجھ کو لگ رہا تھا کہ برسوں پرانی یہ قبر ہے اور اس میں آگ دہک رہی ہے، آگ کے انگارے ہیں۔ میں نے سوچا اور دیکھا کہ آگ سے بھری ہے قبر، اور میرے بھائی کے گردن میں ایک توق ہے جو آگ کا ہے۔ میں نے کوشش کیا کہ میں اس کی مدد کروں اور اس توق کو اس کے گردن سے ہٹا دوں، اس کے گلے سے ہٹا دوں۔ جیسے میں نے اپنے ہاتھ کو اس تک پہنچایا، غیب سے آواز آتی ہے، ہاتھ کے غیبی سے آواز آتی ہے، میرا ہاتھ جل جاتا ہے۔ یہ بات بیان کر رہا تھا کس کے سامنے؟ ابو سنان اور علامہ ابو یوسف کے سامنے۔ اس نے بات کرتے کرتے اپنے ہاتھ کو دکھایا تو اس کا ہاتھ جل چکا تھا، بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ علامہ ابو سنان بیان فرماتے کہ میں نے پوچھا تمہارے بھائی کا گناہ کا کیا تھا، کیا جرم تھا، کون سی ایسی غلطی اور خطا اور لغزش تھی کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا عذاب عطا فرمایا، عذاب دے رہا ہے، قبر میں عذاب اس کو ملا اور تمہیں بھی مل رہا ہے کہ تمہارا ہاتھ جل گیا، سیاہ ہو گیا۔ تو علامہ ابو سنان کے کہنے پر، پوچھنے پر اس نے بیان کیا میرا بھائی نمازی تھا، روزے دار تھا، مگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی
ادائیگی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ 17 رمضان المبارک کو اسلام کی عظیم سب سے پہلی جنگ جمعہ کا دن 2 ہجری کو اسلام کی سب سے پہلی عظیم جنگ ہوئی، جس میں 313 ہم اس درس لگاتے ہیں نا، جب دیکھو جس کو وہی لگا رہا ہے، مگر دیکھو تو رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں 313 صحابہ کرام نے کیسی اسلام کی قربانی دی ہے۔ ان کی ہسٹری پڑھو، ان کی تاریخ پڑھو، ان کی حالات زندگی کو پڑھو، کیسے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے، جنگ بدر ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام بدر ہے، اور وہیں پر بہت سارے قلعے ہیں اور ایک میدان ہے، وہیں پر اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مختصر تیزی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ گئے اور سارے صحابہ کرام کو رات میں سلا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اٹھ جاتے، مولا پروردگار اللہم انی اصابتا لا تہلک ابدا لا تقم ابرا، اے میرے پروردگار یہ چھوٹی سی جماعت لے کر کے حاضر ہوں، اگر یہ آج چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی، پروردگار دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کامیابی کا، پروردگار ان کے ذریعے سے کامرانی عطا فرما، فتح و نصرت عطا فرما۔ میرے آقا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہ دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرنے کے بعد صبح کا وقت ہوا۔ صحابہ کرام کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہاتھ میں تھا، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہ تھی، جنگ کا لباس زرہ تھی، اور 8 تلواریں تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، اور کفار کی تعداد، دشمنان اسلام کی تعداد کتنی تھی؟ 950 یا 1000، اور سب کے پاس گھوڑے، سب کے پاس ہتھیار، تلواریں، سارے ساز و سامان، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فتح و نصرت عطا فرمائی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار تو ہے نہیں، جنگ کیسے جائے؟ حضرت عکاشہ، نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ، جنگ کے لیے تلوار نہیں یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی ٹہنی شاخ کی ڈالی لیا۔ حضرت عکاشہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ ٹہنی کو لیا، لیتے ہوئے میں نے دیکھا، اور جب نبی کے ہاتھ سے وہی شاخ، وہی ٹہنی میرے ہاتھ میں آتی ہے تو تلوار بن جاتی ہے، تلوار بن جاتی ہے۔ اور یہی جنگ تھی، جنگ بدر۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے آنکھ کا ڈھیلا باہر آ جاتا، تیر لگ جاتا ہے، جنگ کر رہے ہیں، کرتے کرتے آنکھ سے کچھ کم دکھائی پڑنے لگا۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آنکھ، جنگ تو کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، ہاتھ سے لڑنا ہے، مگر آنکھ دقت کر رہی ہے، دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، یا رسول اللہ اس کو صحیح فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لیا اور آنکھ پر لگا دیا، آنکھ صحیح سالم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت صحابہ کرام کو ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی دی اور دائرہ بنایا، گولا لکیر بنایا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں امیہ ابن خلف مارا جائے گا، اس کو صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، یہاں پر عتبہ مارا جائے گا، گولا بنا رہے ہیں، لکیر کھینچ رہے ہیں۔ جنگ ابھی ہوئی نہیں ہے، صبح کا وقت، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے، عظیم الشان جنگ تھی اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جنگ بدر۔ جنگ ابھی ہوئی نہیں، فتح و نصرت کی کامیابی کا اعلان میرے آقا فرما رہے ہیں، غیب کی خبر دے رہے ہیں، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں دنیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا جنگ ہو گئی، جنگ ہونے کے بعد جہاں پر بتایا تھا ابو جہل یہاں مارا جائے گا، وہیں پر مرا ہوا صبح پڑا۔ امیہ ابن خلف جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ بنایا تھا، گولا بنایا تھا، وہیں پر مرا ہوا پڑا۔ عتبہ شیبہ جتنے کفار، اور ابو جہل کو مارا کس نے تھا؟
दो छोटे नन्हे बच्चे जिनका नाम हजरत मास और हजरत मुअव्विस, दो भाई छोटे नन्हे बच्चे अपने चचा के पास जाते हैं। चचा जान, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, चचा का नाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ, दोनों जाते हैं हजरत मास और मुअव्विस। चचा जान, अबू जहल कौन है, कहाँ है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान करते हैं, बेटा बच्चे हो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा यार मैंने चचा जान सुना है कि मेरे नबी को गाली देता है, मेरे नबी को गाली देता है। हम बच्चे तो हैं मगर अपनी तलवार से उसकी गर्दन को मार देंगे, उसका फैसला कर देंगे। कुछ देर हुई थी, हजरत अब्दुर्रहमान बयान फरमाते, वो देखो घोड़े पर अबू जहल आ रहा है, वो घोड़े पर दोनों बच्चे जाते हैं, हजरत मास हजरत मुअव्विस, दोनों अपनी नन्ही तलवार लेकर के जाते हैं। तलवार ऊपर तो पहुंचेगी नहीं, घोड़े पर सवार था। हमला किया उसके घोड़े पर, घोड़ा नीचे आता जमीन पर, जैसे ही आना हुआ अल्लाहु अकबर कहा और उसका मामला तबाह कर दिया, उसको खत्म कर दिया अबू जहल। ये हैं अल्लाह के प्यारे रसूल के असहाब, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कितने लोग शहीद हुए थे? 313 में से 14 सहाबे किराम शहीद हुए, 70 कुफ्फार मारे गए और बेशुमार लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद किया था। बड़ा लंबा चौड़ा वाकया है, बयान नहीं करनी, वक्त नहीं। असहाबे कहफ के बारे में, असहाबे बद्र के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मेरे रब ने मुझसे फरमाया कि ऐ महबूब, ऐ मेरे प्यारे हबीब, जो तुम्हारे साथ जंगे बद्र में थे, तुम्हारा रब उनके अगले और पिछले सारे गुनाहों को बख्श देता है, माफ फरमा देता है। इतना ही नहीं बल्कि बदरी सहाबी का आलम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जन्नत को वाजिब करार दे दिया है। अगले गुनाह जो हो चुके हैं और जो गुनाह होंगे सारे गुनाहों को बख्श दिया, माफ फरमा दिया। और असहाबे बद्र को वो लोग हैं, किताबों में आता है, नाम आता है किताबों में, जो लोग असहाबे बद्र का नाम लेते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको विलायत अता फरमा देता है। असहाबे बद्र वो लोग, जब असहाबे बद्र के नाम का यह आलम है तो रसूल कायनात के नाम का आलम क्या होगा? देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे बद्र के नाम की बरकत क्या है। एक इंसान हज करने के लिए गया और हज करने के बाद जब वापस हुआ तो बहुत सारे डाकू चोर लोग उसके घर में गए और तलाश करे माल, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। जब वो हज करके वापस आया तो पूछा डाकुओं का सरदार की, तुम्हारा माल कहाँ? तुम तो बड़े दौलतमंद इंसान हो, अहले सरबत हो, पैसे वाले हो, तुम्हारा माल कहाँ है? तो उसने बयान किया हाजी ने कि मैं जब हज करने के लिए जा रहा था तो एक टुकड़े पर असहाबे बद्र का नाम लिख करके कोने में रख दिया था। उस नामे पाक की बरकत है कि मेरा माल महफूज है। अपने घरों में असहाबे बद्र का नाम पढ़ा करो। अगर ये तौफीक ना हो सके तो कम से कम 17 तारीख को जरूर उनके नाम से फातिहा दिलाएं। अल्लाह तबारक तआला माह रमजान मुबारक की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए और तमाम कल यही अपने अल-हुसैनी मस्जिद की जानिब से कमेटी वालों की तरफ से रोज़ा इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। आप हज़रात कसीर तादाद में अपने दोस्तों अहबाब के साथ तशरीफ लाएं और इफ्तार करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रोज़ा इफ्तारी जैसी अजीम